کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا وہ کون سا چھپا ہوا راز ہے جسے اگر کوئی جان لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ارب پتی بننے سے روک نہیں سکتی؟ ایک ایسا چھپا ہوا، ایک ایسا روحانی گمان جس کے بارے میں اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آج رات ہی آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا۔ لوگ کفن سلواتے رہ گئے، لیکن ایک شخص ایسا تھا جو کچھ ہی منٹوں میں زمین سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اس کی 7 نسلوں کے لیے دولت ختم نہیں ہو رہی۔ اگر آپ آج اپنی قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدلنا چاہتے ہیں، تنگی اور مفلسی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں اور اس خفیہ راز کو جاننا چاہتے ہیں جس کے سامنے دنیا کی ہر دولت پانی بھرتی ہے، تو اگلے چند منٹ اپنی دھڑکنوں کو تھام لیجئے، کیونکہ جو راز آج اس ویڈیو میں کھلنے والا ہے وہ شاید انٹرنیٹ کی تاریخ میں آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو چھوڑا تو زندگی بھر کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ دوستو، یہ واقعہ ہے شہنشاہ ولایت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا۔ ایک ایسا شخص جس کی آنکھیں روتے روتے سوج چکی تھیں، جس کے بدن پر پھٹے ہوئے کپڑے تھے اور جس کے گھر میں بھوک سے بچے تڑپ رہے تھے۔ وہ قرض کے بوجھ تلے اس قدر دبا ہوا تھا کہ لوگ اسے جینے نہیں دے رہے تھے۔ تھک ہار کر ٹوٹ کر وہ روتا ہوا سلطان مدینہ کے لاڈلے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا، یا غوث پاک، میں برباد ہو گیا، دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، میرے پاس کھانے کو ایک نیوالا نہیں ہے، میں اپنی غربت غریبی سے تنگ آ چکا ہوں، مجھے کوئی ایسا راستہ بتا دے کہ میری تنگ دستی دور ہو جائے۔ غوث پاک، جنہیں اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ دلوں کے حال جانتے ہیں، انہوں نے اس روتے ہوئے مرید کی طرف دیکھا۔ ان کی پر نور آنکھوں میں جلال اور رحمت کا ایک سمندر تھا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، اداس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ اور پھر غوث پاک نے اس مرید کے کان میں ایسا خفیہ جملہ کہا، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا راز پھونک دیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کی سب سے بڑی چابی ہے۔ سبحان اللہ! ابھی مرید حضور کی بارگاہ سے باہر ہی نکلا تھا، منٹ گزرے، گھنٹے نہیں کہ اچانک ایک امیر تاجر اس کے پاس آیا اور ایک ایسی ڈیل اس کے سامنے رکھ دی کہ وہ شخص منٹوں کے اندر کروڑ پتی بن گیا۔ جو شخص کچھ دیر پہلے دانے دانے کو ترس رہا تھا، اب وہ شہر کا سب سے امیر آدمی بن چکا تھا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ آخر غوث پاک نے اس کے کان میں ایسا کیا کہہ دیا تھا۔ اللہ رب العزت دوستو قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور حدیث قدوسی میں اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کا گمان اس خفیہ جملے پر بیٹھ جائے، اگر آپ کا یقین اس روحانی چابی سے جڑ جائے، تو دنیا کی کون سی ایسی مشکل ہے جو حل نہیں ہو سکتی، چاہے پہاڑوں جتنا قرض ہو، برسوں پرانی غریبی ہو، یا کوئی ایسا مسئلہ جس کا ڈاکٹروں حکیموں کے پاس کوئی علاج ہو یا نہ ہو۔ اس خفیہ گمان میں ہر مسئلے کا حل چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے پا لینے کے بعد انسان کو دنیا میں کسی اور چیز کا لالچ نہیں رہتا، کیونکہ دولت تو خود اس کے قدموں میں آ گرتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ خفیہ جملہ کیا ہے، وہ راز کیا ہے جس نے ایک ہی پل میں قسمت کی کایا پلٹ دی؟ میرے عزیز دوستو، وہ راز چھپا ہوا ہے قرآن پاک کی سب سے پہلے جادوئی اور روحانی حروف میں، کہ الف لام میم میں۔ یہ وہ حروف مقطعات ہے جن کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کے ایسے راز چھپے ہیں جنہیں اگر کوئی عام انسان صحیح گمان کے ساتھ سمجھ لے تو وہ ولی بن جائے۔ وہ زمانے کا سب سے
امیر شخص بن جائے۔ الف لام میم ہر مسئلے کا حل، مکمل حل۔ اس کا کوئی طے شدہ نمبر یا تعداد نہیں ہے کہ اسے کتنی بار پڑھنا ہے۔ یہاں گنتی معائنہ نہیں رکھتی، بلکہ یہاں معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ کا گمان اور آپ کا یقین جس نے اس خفیہ جملے کو صحیح گمان کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا، اس پر رحمتوں کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ وہ سنبھال نہیں پاتا۔ لیکن الف لام میم کا وہ اصل خفیہ جملہ کیا ہے جو غوث پاک نے اس مرید کو دیا تھا؟ اسے کس وقت کس طرح کس پاک صاف حالت میں صرف اپنے گمان سے جگانا ہے؟ یہ ایک ایسا حیران کر دینے والا راز ہے جسے جاننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس مکمل راز کو جاننا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کے تمام بند دروازے کھولنا چاہتے ہیں تو ابھی کومنٹس باکس میں الف لام میم لکھیں، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں کیونکہ اس مہاراز کا پردہ فاش ہونے لگا ہے میرے دوستو ابھی چند سیکنڈ میں، کیونکہ میں آپ کو وہ راز بتانے لگا ہوں جسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ مصلی پر بیٹھ کر مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے، کسی اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ دیکھیں میرے غریب دوستوں، میری بیمار بہنوں، میرے بھائیوں، اگر ہر وظیفے کو پڑھ لیا ہے، ہر تسبیح پڑھ لی ہے، تو زندگی میں ایک بار تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے الف لام میم کا یہ خفیہ غوث پاک کا عمل پڑھنا ہے جسے آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے جس میں 2-3 چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہوتی ہیں، پہلے الف لام میم کو، پھر ایک اور وظیفہ، پھر ایک اور وظیفہ، 3 چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہوتی ہیں اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہوتا ہے۔ دیکھیں میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمایا ہے، میں نے خود پہلے یہ عمل اپنی ذات پر آزمایا ہے۔ مجھے کافی دن ہو گئے اس عمل کو پڑھتے ہوئے۔ میں جب بھی یہ عمل مشکل، پریشانی، بیماری، غریبی، لاچاری میں عمل پڑھتا ہوں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، پڑھتے ہی چند منٹوں میں اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اب آج آپ کے سامنے میری ویڈیو اگر آ چکی ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں ابھی پڑھتا ہوں، میں کل پڑھتا ہوں، میں شام میں پڑھتا ہوں، نہ میرے غریب نہ، آج پڑھو گے تو آج ملے گا۔ ابھی پڑھو، ابھی دولت کے ڈھیر، ابھی اثر کرنے والا، ابھی غیبی خزانے عطا کرنے والا یہ عمل ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ جو کہ پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ اس عمل کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ دیکھو کسی بھی دن پڑھو، کسی بھی وقت پڑھو، کسی بھی جگہ پڑھو، چاہے پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، سارا وقت اللہ کا ہے۔ نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی۔ جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے غریبوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ میرے غریبوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس جلالی عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر دوسرا، تیسرا، تینوں چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ میرا چیلنج صرف اور صرف 1 گھنٹے کا ہے۔ اگر 1 گھنٹے میں یہ عمل تمہاری مشکلیں، پریشانیاں، غریبی، قرضے، بیماری، تکلیفیں نہ دور کروا دے تو پھر آ کر مجھے کہنا ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر پہلا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سمجھیے گا دوستو۔ الف لام میم صرف 3 حروف، لیکن ان 3 حروف کے اندر ایسی عظمت پوشیدہ ہے کہ صدیوں سے اہل علم ان کے اسرار اور معنی پر غور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جب مومن دل سے دوستو الف لام میم سنتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے ایک عظیم راز کے دروازے پر کھڑا ہے۔ الف لام میم یہ وہ مبارک حروف ہے جن سے قرآن مجید کی بعض عظیم صورتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ نورانی حروف ہے، ایسے حروف جنہیں سن کر دل ادب سے جھک جاتا ہے اور روح حیرت میں ڈوب جاتی ہے۔ الف لام میم گویا رب کریم اپنے بندوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اس کتاب عظیم کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ عام کتاب نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کے ہر حروف میں ہدایت ہے، ہر آیت میں رحمت ہے، ہر لفظ میں نور ہے۔ الف لام میم کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی عقلیں، بڑے بڑے فلسفی اور دانشور ان حروف کے مکمل راز تک نہیں پہنچ سکتے۔
سکے۔ اس میں بھی ایک پیغام ہے کہ بندہ جتنا بھی علم حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کا علم اس سے کئی بلند اور وسیع ہے۔ الف لام میم، یہ حروف انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اے انسان، اگر تجھے کچھ معلوم ہے تو وہ بھی اللہ کی عطا کردہ علم کا ایک قطرہ ہے، جبکہ اللہ کا علم ایک کنارہ سمندر ہے۔ الف لام میم، جب یہ حروف زبان پر آتے ہیں تو دل میں قرآن کی محبت جاگتی ہے۔ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رحمت کے دروازے کھل رہے ہوں، جیسے ہدایت کی کرنیں دل کے اندر روشنی اندھیروں کو روشنی کر رہی ہوں۔ الف لام میم، یہ حروف ایمان والوں کو یاد دلاتا ہے کہ ان کا تعلق اس کتاب سے ہے جو آسمانوں کے رب نے نازل فرمائی۔ اس کتاب میں سکون ہے، اس کتاب میں برکت ہے، اس کتاب میں کامیابی، اس کتاب میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ الف لام میم، ان تین حروف کو سنتے ہی سورہ بقرہ کی عظمت یاد آتی ہے، وہ سورت جس کے بارے میں رسول پاک نے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ گویا الف لام میم قرآن کے باغ قرآن کے باغ کا وہ دروازہ جس کے بعد ہدایت کے پھول کھلتے چلے جاتے ہیں۔ الف لام میم میرے دوستو، یہ صرف تین حروف نہیں، یہ بندے کو رب کی طرف بلانے والی ایک پکار ہے۔ یہ دل کو یاد دلاتا ہے کہ اصل عزت اللہ کے کلام میں ہے، اصل سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اصل کامیابی اللہ کی عطا میں ہے۔ الف لام میم، مومن ان حروف پر غور کرتے ہیں، مومنین تو اس کے دل میں قرآن کے لیے محبت بڑھتی ہے، آنکھوں میں ادب پیدا ہوتا ہے، روح میں نور اترتا ہے اور دل یہ کہنے لگتا ہے کہ اے اللہ، مجھے قرآن سے جوڑ دے، قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے، میری زندگی کی بہار بنا دے، میری قبر کا چراغ بنا دے۔ دوستو، الف لام میم یہ حروف ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں بلکہ رب رحمان کا وہ عظیم پیغام ہے جو انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا۔ جو اس سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اس سے محبت کرنے لگا اس کے دل کو سکون مل گیا، اور جو اس پر عمل کرنے لگا اس کی زندگی سنور گئی۔ الف لام میم کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ایک مومن ان حروف کو پڑھنے اور اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، اس کی روح پکار اٹھے کہ اے میرے رب، مجھے اپنے کلام کی محبت عطا فرما، مجھے قرآن کا سچا خادم بنا اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن کے دل تیرے نور سے روشن ہے۔ الف لام میم یہ صرف تین حروف نہیں، یہ ایمان کی خوشبو ہے، قرآن کا تعارف ہے، ہدایت کا آغاز ہے، نور کا پیغام ہے اور رب کریم کی عظمت کی ایک جھلک ہے۔ تو دوستو، آج اس غیبی خزانوں کو لوٹنے والے، غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے عمل کا پہلا وظیفہ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ آپ نے درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا تو پہلا وظیفہ الف لام میم کا آپ نے پورے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب 100 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، میں نے پہلے کہا تھا ٹوٹل 3 چیزیں پڑھنی ہیں اور تینوں کو اکٹھا ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مایوسی نہ ہوگی، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ 1 گھنٹے بعد نہ بیماری ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں۔ اللہ کے قرآن سے سچی محبت ہے تو ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، کومنٹس میں الف لام میم لکھ دو۔ اپنا خیال رکھو۔ اب آپ نے دوسرا وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ وہیں بیٹھے بیٹھے اب آپ نے دوسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین اس چھوٹی سی آیت کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ کیا ہی عظیم الفاظ ہیں، کیا ہی پیارا جملہ ہے، کیا ہی مبارک اعلان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جب بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے تو گویا وہ پوری کائنات کی طرف سے اپنے رب کی حمد بیان کر رہا ہوتا ہے۔ آسمانوں کی وسعتیں، زمین کی نعمت، سمندر کی گہرائیاں، پہاڑوں کی عظمت، سورج کی روشنی، چاند کی ٹھنڈک، پھولوں کی خوشبو، پرندوں کی چہچہاٹ، یہ سب مل کر ایک ہی حقیقت کا اعلان کرتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں سانسیں عطا کی، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ تعریف کا حقیقی حقدار صرف وہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کتنا پیارا جملہ ہے۔ اگر بندہ خوشی میں کہے تو شکر بن جاتا ہے، اگر غم میں کہے تو صبر بن جاتا ہے، اگر تنگی میں کہے تو امید بن جاتا ہے، اگر فراخی میں کہے تو عاجزی بن جاتا ہے، اگر محبت سے کہے تو عبادت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ وہ کلمات ہیں جو دل کو سکون دیتے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو پریشان روح کو قرار دیتے ہیں، یہ وہ جملہ ہے جو بندے کو یاد دلاتا ہے کہ میرا رب ہر حال میں میرے ساتھ ہے۔ رب العالمین
یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا صرف انسانوں کا نہیں، صرف زمین کا نہیں، بلکہ ہر عالم کا، ہر مخلوق کا، ہر ذرے کا رب، وہی رزق دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی راحت دیتا ہے، وہی مشکلات کو آسان کرتا ہے، وہی ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، وہی خالی ہاتھوں کو بھرتا ہے، وہی مایوس دلوں میں امید جگاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے کہتا ہے اے اللہ، میری زبان تیری تعریف سے عاجز ہے، میری عقل تیری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتی، میری آنکھیں تیری رحمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کتنے لوگ رات کو بھوکے سوتے ہیں لیکن اللہ ہمیں کھانا عطا کرتا ہے۔ کتنے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں لیکن اللہ ہمیں صحت عطا کرتا ہے۔ کتنے لوگ پریشانیوں میں گرے ہوئے لیکن اللہ ہمیں سکون کے لمحے عطا کرتا ہے۔ اسی لیے دل پکار اٹھتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ شکر کا سمندر ہے، یہ محبت کا پیغام ہے، یہ بندگی کا اعلان ہے، یہ ایمان کی خوشبو ہے، یہ رب کی معرفت کا دروازہ ہے، یہ دل کے اندھیروں میں اترنے والا نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب مومن اسے دل سے پڑھتا ہے تو اس کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے، میری حاجتوں سے واقف ہے، میرے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، میری دعاؤں کو سنتا ہے اور میری امیدوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جب دل محبت سے بھر جاتا ہے، روح سکون سے بھر جاتی ہے اور زبان سے بے اختیار کہ کہہ اٹھتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، مالک، پروردگار، مہربان، کریم، رازق اور رحمتوں کا خزانہ ہے۔ وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے اور اسی کی حمد و ثنا ہمیشہ رہے گی۔ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ آپ نے زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میرے غریب دوستوں، میرے دکھیارے بہنوں بھائیوں، آج آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے یہ 3 چیزیں پڑھنی ہے۔ آپ تنہائی میں بیٹھ گئے، آپ نے درود شریف پڑھا، بسم اللہ پڑھا، الف لام میم 100 بار پڑھا، تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین اس چھوٹی سی آیت کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 بار سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھ لیں تو تیسرے اور آخری نمبر پر ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے۔ اب یا غنیوں کو پڑھتے ہوئے آپ نے یہ عمل ختم کرنا ہے۔ کتنا پیارا نام ہے، کتنا عظیم نام ہے، کتنا دلوں کو سکون دینے والا نام ہے۔ یا غنیوں یعنی اے وہ رب جو ہر اعتبار سے بے نیاز ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں، جو سب کو دیتا ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں، جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، جس کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یا غنیوں، دنیا کے بادشاہوں کے خزانے خالی ہو سکتے ہیں، دولت مندوں کی دولت کم ہو سکتی ہے، طاقتوروں کی طاقت ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے رب کی غنا، اس کی بے نیازی، اس کی عطا اور اس کی رحمت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یا غنیو، جب بندہ یہ نام سنتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ میرا رب کتنا عظیم ہے۔ وہ اگر دینا چاہے تو لمحوں میں حالات بدل سکتا ہے اور اگر نوازنا چاہے تو بند دروازے کھول سکتا ہے۔ وہ اگر کرم فرما دے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یا غنیو، اے بے نیاز رب، ہم تیرے محتاج ہیں، ہماری سانسیں تیری محتاج ہیں، ہمارے دل تیرے محتاج ہیں، ہمارا رزق تیرا محتاج ہے، ہماری کامیابیاں تیری محتاج ہیں، لیکن تو سب سے بے نیاز ہے۔ یا غنیو، کتنی عجیب بات ہے، بندہ خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ مانگتا ہے اور پھر رب اپنے خزانے سے اتنا عطا کرتا ہے کہ بندہ حیران رہ جائے، کیونکہ دینے والا غنی ہے۔ یا غنیوں، جب دل ٹوٹ جائے تو وہ کافی ہے، جب راستے بند ہو جائیں تو وہ کافی ہے، جب امیدیں کمزور پڑ جائیں تو وہ کافی ہے، جب دنیا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کافی ہے، کیونکہ اس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ یا غنیوں، اصل گنا صرف مال کا نہیں، اصل غنی دل کی بے نیازی کا نام ہے، سکون کا نام ہے، قناعت کا نام ہے، اللہ کی محبت کا نام ہے۔ وہ دل جو اپنے رب سے جڑ جائے وہ سب سے زیادہ مالدار ہو جاتا ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کا مال کم ہی کیوں نہ ہو۔ یا غنیوں، اے وہ رب جس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے، اے وہ رب جس کی رحمتیں سمندر سے زیادہ وسیع ہیں، اے وہ رب جس کی عطا آسمانوں سے زیادہ بلند ہے، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، ہمیں اپنے فضل سے نوازے، ہمیں اپنے قرب کا خزانہ عطا فرما۔ یا غنیوں، جب بندہ اس نام پر غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل
دولت بینکوں میں نہیں، اصل دولت اللہ کی رضا ہے، اصل دولت ایمان ہے، اصل دولت سکون قلب ہے، اصل دولت وہ دل ہے جو اپنے رب سے جڑا ہوا ہے۔ یا غنیو یہ نام امید دیتا ہے، یہ نام حوصلہ دیتا ہے، یہ نام یقین دیتا ہے، یہ نام دل کو بتاتا ہے کہ تمہارا رب بے حد کریم ہے، بے حد اللہ عطا کرنے والا ہے، بے حد بے نیاز ہے۔ یا غنیو اے سب سے بے نیاز رب، ہمیں اپنی محبت کا خزانہ عطا فرما، ہمیں اپنی رحمت کا حصہ عطا فرما، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو ہر حال میں تیری طرف متوجہ ہو جائے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو ہر نعمت کو تیری عطا سمجھ کر شکر ادا کریں۔ یا غنیو یہ صرف ایک نام نہیں، امید کا چراغ ہے، رحمت کا پیغام ہے، سکون کا سمندر ہے، اور اس رب کریم کی شان ہے، شان بے نیازی کا اعلان ہے جس کے خزانوں میں کوئی دوستو کمی نہیں ہے۔ دوستو اب آپ نے 2 وظیفے تنہائی میں بیٹھ کر جیسے ہی پڑھ لیے، آپ نے الف لام میم کو پڑھ لیا، آپ نے میرے غریب دوستو اس کے بعد فوری طور پر جو دوسرا وظیفہ میں نے بتایا الحمدللہ رب العالمین کا پڑھ لیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنیوں کے ساتھ یا مغنی کو شامل کرنا ہے، اور جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں دوستو یقین کریں غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لوگ دروازے پر آ کر دے کر جاتے ہیں، اور پڑھنے والے کے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اچانک ان کی زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی کو 41 بار یعنی 41 ٹائم پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگنا تو دیکھیں، مانگ کر دیکھیں، جو مانگیں گے اس سے 1000 گنا زیادہ ملے گا، اگر 1 کروڑ مانگا تو 10 کروڑ ملیں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹس میں الف لام میم لکھیں، اپنا خیال رکھیں دوستو، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔